سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کشمیر آن لائن ریڈیو 97.7 FM اور KNS دن بھر کی روزانہ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا السلام علیکم سامعین، 11 جنوری کے KNS دن بھر کے ساتھ ہم حاضر۔ آج کی ہیڈ لائنز: محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے عین مطابق جمعرات کی شام سے پیر پنچال کے آر پار بشمول لداخ میں برف باری اور بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، جو میدانی اور بالائی علاقوں میں وقفے سے رات بھر جاری رہا۔ محکمہ موسمیات نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سری نگر شہر سمیت وادی کے کئی میدانی علاقوں میں برف کی تہ بچھ گئی، تاہم بالائی مقامات پر درمیانہ درجے تا باری برف باری ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے علاقائی ڈائریکٹر سونم لوٹس نے یہ امکان ظاہر کیا کہ کشمیر وادی، خطہ پیر پنچال اور چناب وادی کے علاوہ لداخ میں سوموار کی شام تک باری برف باری ہو سکتی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مسئلہ کشمیر کے بامانہ حل کے لیے حریت کانفرنس کے ساتھ مذاکرات کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ اگر فوجی سربراہ جنرل بپن راوت طالبان جنگجوؤں کے ساتھ افہام و تفہیم کی وکالت کر سکتے ہیں تو نئی دہلی کو بلا تاخیر حریت کانفرنس کو اعتماد میں لے کر بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ انہوں نے صاف کر دیا کہ کشمیر مسئلے کو کسی بھی صورت میں فوجی ذرائع، دونس دباؤ یا طاقت سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ بانڈی پورہ میں 3 نوجوانوں کو گرفتاری کے بعد ملک دشمن اور سرکار مخالف سرگرمیاں انجام دینے کی پاداش میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کوٹ بلوال جیل منتقل کیا گیا۔ اس دوران تینوں کو جیل منتقل کرنے کے خلاف افراد خانہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کشمیر میں ہلاکتوں اور ملک میں عدم برداشت و مسلم مخالف نفرت انگیزی کے خلاف بطور احتجاج بیوروکریسی کو خیر باد کہنے والے کشمیری IAS آفیسر ڈاکٹر شاہ فیصل نے یہ واضح کر دیا کہ وہ نہ تو کسی حریت پسند جماعت اور نہ ریاست میں سرگرم موجودہ کسی مین سٹریم سیاسی پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ گورنر ستیہ پال ملک نے بتایا کہ ریاست اسمبلی و پارلیمانی انتخابات کے لیے بالکل تیار ہے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو 13 سے 23 برس تک کے بچوں کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہاں کے نوجوانوں کے لیے دل بہلائی کا سامان موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے امن دشمن عناصر فائدہ اٹھا کر ان کو ورغلانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں KNS دن بھر۔ ان خبروں کی پوری تفصیل جاننے کے لیے لاگ آن کریں ہماری ویب سائٹ www.knskashmir.com۔ لوٹتے ہیں دیگر موضوعات کی جانب۔ سری نگر پولیس نے سماجی بدعات کے خلاف اپنی کارروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے سری نگر کے گاؤں قدل علاقے میں قمار بازوں کے اڈے پر چھاپہ مار کر 4 افراد کو گرفتار کر کے داؤ پر لگی رقم کو ضبط کیا۔ اس دوران شہر کے ہی خانیار علاقے میں پولیس نے ایک منشیات فروش کو کوڈین کی کئی بوتلیں سمیت گرفتار کیا۔ وادی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دوسرا زلزلہ محسوس کیا گیا، جس دوران لوگوں میں زبردست خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہوا، تاہم اس دوران کسی بھی علاقے سے کسی بھی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ سوپور کے سد پورہ علاقے میں لوگوں نے پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی پر محکمہ PHE کے خلاف سخت سردی کے باوجود سڑکوں پر نکل کر زوردار احتجاجی مظاہرے کیے۔ احتجاجی مظاہرین نے بتایا کہ کئی سال گزر جانے کے باوجود انہیں پینے کا صاف پانی فراہم نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں علاقے کی وسیع آبادی کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ترال کے برن پتھری علاقے میں شبانہ آگ کی ایک واردات میں ایک رہائشی مکان مکمل طور خاکستر ہو گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں روپے مالیت کی املاک راکھ میں تبدیل ہوئی، جبکہ گھر سے محروم کنبہ سخت سردی میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہوا۔ میر وائز عمر فاروق، جو انجمن اوقاف جامع مسجد کے سربراہ بھی ہے، نے انجمن کی جانب سے مرتب کردہ ہجری کیلنڈر کا باضابطہ اجرا کیا۔ PDP کے لیڈر اور ضلع صدر سری نگر محمد خورشید عالم نے نیشنل کانفرنس پر انتخابی دھاندلیوں کے ذریعے ریاست کی سیاسی افراتفری کا ماحول پیدا کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وعدوں سے منہ پھیرنا اخوان اور ٹاسک فورس اسی جماعت کی دین ہے۔
نیشنل کانفرنس نے سابق حکمران جماعت پی ڈی پی پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں آج تک ہوئی تمام ہلاکتوں کی بنیاد افسپا ہے اور یہ افسپا پی ڈی پی کے سرپرست مفتی محمد سعید کی دین ہے۔ پارٹی نے بتایا کہ پی ڈی پی کی تنزلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب پی ڈی پی جرائم پیشہ اور بدنامی زمانہ سکنڈلوں میں ملوث افراد کے ذریعے اخلاقی بیانات جاری کرنے پر مجبور ہو گئی ہے، کیونکہ پارٹی میں اب کوئی جانا پہچانا چہرہ باقی نہیں رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس نے رامبن کے بانہال حلقہ کے تحصیل رامسو میں وارنل کی ایک غریب گجر طبقے کی کمسن کی وحشیانہ عصمت دری کی سخت مذمت کی ہے اور واقعے میں ملوث عناصر کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ KNS دن بھر کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ و ناصر۔